بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دنوں بعد آدھی رات کے وقت بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور لکڑی کی ایک میز پر لٹا دیا۔ بچے کا تو ابھی دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کی عمر ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایک کلی تھی جس کی ابھی ایک پتی بھی نہیں کھلی تھی۔ جادوگرنی نے اپنا وہ ڈنڈا اٹھایا جس پر رنگ برنگے کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے ایک سرے پر پرندوں کے رنگا رنگ پر اڑسے ہوئے تھے اور دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی گھنٹی بندھی تھی۔ جادوگرنی یہ ڈنڈا بچے کے جسم سے ذرا اوپر کر کے ہوا میں آہستہ آہستہ پھیرتی رہی اور پھر جادوگرنی کا جسم تھر تھرانے لگا تھا، جیسے اس کا جسم اس کے دماغ کے قابو سے نکل گیا ہو۔ کچھ دیر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتی رہی اور پھر قریب پڑی ہوئی ایک نوکدار چھری اٹھائی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ جادوگرنی نے جیتے جاگتے بچے کے سینے میں اس جگہ چھری اتار دی جہاں دل ہوتا ہے۔ مرتینہ کی ایک اور منہ چڑی ملازمہ تھی جس کے 2 جڑواں بچے تھے۔ ان کی عمر 1 سال ہو گئی تھی۔ یہی 2 بچے اس کی کل اولاد تھی۔ جس رات روبیکا کا بچہ غائب ہوا تھا اس کے اگلے دن اس ملازمہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ مرتینہ نے اسے شاہی طبیب کے پاس بھیجا تھا لیکن اس طبیب کی کسی دوائی نے بھی اثر نہ کیا۔ کچھ دن بعد جادوگرنی نے آدھی رات کے وقت نوزائیدہ بچے کے سینے میں چھری اتار دی تو بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے تو سی بھی نہ نکلی، لیکن جس ملازمہ کا 1 سال کا بچہ بیمار تھا، چیخ اس ماں کی نکل گئی۔ وہ اس لیے کہ اس نے آدھی رات کے وقت بچے کو دیکھا تو بچہ مرا پڑا تھا۔ وہ اتنی زیادہ روئی اور چیخی کہ اس کے قریب رہنے والے شاہی محل کے ملازموں کے گھر میں سب جاگ اٹھے اور دوڑے پہنچے۔ شاہی طبیب اس بچے کی بیماری کو نہایت معمولی بیماری کہتا رہا تھا، لیکن بچہ بچ نہ سکا اور مر گیا۔ جادوگرنی نے نوزائیدہ بچے کے سینے سے ننھا سا کلی جیسا دل نکال لیا اور الگ رکھ دیا۔ پھر اس نے باہر جا کر کدال اٹھائی اور صحن میں گڑھا کھود کر بچے کی لاش اس میں رکھی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ کچھ دیر مٹی کے ڈھیر پر کھڑی ہو کر اسے دباتی رہی اور صحن کو ہموار کر دیا۔ پھر اپنے خاص کمرے میں جا کر اسی وقت ننھے کا دل سامنے رکھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ اسے مرتینہ نے خزانہ پیش کیا تھا جس کے لیے وہ بڑی ہی محنت کر رہی تھی۔ اگلی صبح روبیکا پھر جادوگرنی کے ہاں گئی۔ اس وقت جادوگرنی صحن میں ہی کوئی کام کر رہی تھی۔ روبیکا نے کھڑے کھڑے جادوگرنی کو بتایا کہ بچہ ابھی تک نہیں ملا۔ پھر پوچھا کہ اس کے ملنے کی توقع بھی ہے یا نہیں۔ جادوگرنی نے اسے غصے سے کہا کہ وہ کہہ چکی ہے کہ بچہ جلدی مل جائے گا، پھر وہ کیوں پریشان ہوئی جا رہی ہے۔ روبیکا کو کون بتاتا کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر کھڑی ہے اور بچہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جادوگرنی کی یقین دہانی سے وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور چلی گئی۔ 1 آدھ دن اور گزرا ہوگا کہ جڑواں بچوں کی ماں کا دوسرا بچہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کی علامت بھی پہلے بچے جیسی تھی جو مر گیا تھا۔ ماں بے تاب اور بے حال ہو گئی۔ وہ مرتینہ کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ اس کے دوسرے بچے کو بھی وہی تکلیف ہو گئی ہے۔ مرتینہ نے اسے کہا کہ وہ بچے کو شاہی طبیب کے پاس لے جائے۔ ماں بچے کو سینے سے لگائے شاہی طبیب کے پاس جا پہنچی اور روتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ پہلا بچہ تو نہیں بچ سکا، اسے طبیب بچا لے۔ طبیب نے کہا کہ اب وہ کوئی اور دوائی آزمائے گا جو پہلے بچے کو نہیں دے سکا تھا۔ اس نے دوائی دے دی اور کچھ پرہیز بتا کر ماں کو رخصت کر دیا۔ بچے کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دوائیاں الٹا اثر کر رہی ہوں۔ ماں مرتینہ سے اور طبیب سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی پھر رہی تھی۔ وہ جادوگرنی کے پاس بھی گئی۔ جادوگرنی نے اسے ویسے ہی تسلیاں دی جیسے وہ روبیکا کو دے رہی تھی کہ اس کا بچہ مل جائے گا۔ جادوگرنی کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ اس کا جادو کسی کی موت کو نہیں ڈال سکتا اور زندگی اور موت اس عظیم طاقت کے ہاتھ میں ہے جو بندوں کو آسمان سے زمین پر اتارتی اور جب چاہتی اٹھا لیتی ہے۔ جادوگرنی ہر رات روبیکا کے بچے کے سینے سے نکالے ہوئے دل پر اپنا کچھ عمل کرتی تھی اور پھر اسے ایک انسانی کھوپڑی کے اندر رکھ دیتی تھی۔ آخر ایک رات عمل پورا ہو گیا۔ اس نے پنجرے سے اپنی ناگن نکالی اور اس کی گردن کو اس طرح دبایا کہ ناگن کا منہ کھل گیا۔ جادوگرنی نے ننھا منا دل ناگن کے منہ میں رکھ کر انگلیوں سے دبایا اور ناگن کے حلق سے آگے کر دیا۔ اس کے بعد ناگن خود ہی اس دل کو پیٹ کی طرف نگلنے لگی۔ جادوگرنی نے ناگن کو پھر پنجرے میں بند کر دیا۔ جب ناگن کے جسم کے اندر دل اس کے پیٹ کی طرف جا رہا تھا، ملازمہ کے بیمار بچے کی حالت بگڑ گئی۔ بچہ گہری نیند سے جاگ اٹھا
اور تکلیف سے رونے اور چیخنے لگا۔ وہ تو تڑپ رہا تھا۔ ماں بھی رونے لگی، لیکن اچانک یوں چپ ہو گئی جیسے اسے غیب کی کوئی آواز سنائی دی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے خدا سے بچے کی زندگی مانگ رہی ہو، لیکن اسے کوئی اور ہی خیال آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی باہر نکلی اور روبیکا کے کمرے کے دروازے پر جا دستک دی۔ رات کی اس دستک پر روبیکا جاگ اٹھی اور دروازہ کھولنے کو دوڑی۔ دروازہ کھولا تو باہر ملازمہ کو کھڑے دیکھا۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، میرا بچہ مل گیا؟ نہیں روبیکا، ملازمہ نے کہا۔ اندر چلو، میں بتاتی ہوں تمہارا بچہ کہاں ہے۔ روبیکا اسے بازو سے پکڑے بڑی تیز تیز چلتی اندر گئی اور کہا، جلدی بتاؤ۔ تمہارا بچہ مرتینہ کے حکم سے میں نے اٹھایا تھا، ملازمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اس وقت تمہیں مرتینہ نے اپنے ہاں بلوایا تھا۔ اس نے اسی لیے رات کے اس وقت تمہیں بلوایا تھا کہ میں تمہارا بچہ اٹھا سکوں۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنے گھر چھپا لیا تھا۔ تم جب واپس آئی اور بچے کو غائب پایا تو پھر مرتینہ کے پاس چلی گئی۔ مجھے معاف کر دینا روبیکا بہن، میں اگر مرتینہ کا حکم نہ مانتی تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی قتل کروا دیتی، لیکن خدا نے مجھے اس گناہ کی سزا دے دی ہے۔ میرا ایک بچہ مر گیا ہے اور دوسرا مر رہا ہے۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ یہ راز تم پر کھول دوں اور تم سے یہ درخواست کروں کہ میرا یہ گناہ معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے تمہاری بخشش سے میرا دوسرا بچہ زندہ رہ جائے۔ اس ملازمہ کو معلوم نہیں تھا کہ مرتینہ نے یہ بچہ کس کو دیا تھا۔ جادوگرنی کا تو ملازمہ کے ذہن میں ذرا سا بھی خیال اور شک نہیں تھا۔ اس نے یقین کی حد تک محسوس کر لیا تھا کہ اس کا ایک بچہ اسی گناہ کی سزا کے طور پر مر گیا ہے اور دوسرا بھی اسی گناہ کی پاداش میں خدا اس سے واپس لے رہا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس وقت جادوگرنی نے روبیکا کے بچے کے سینے میں چھری اتاری تھی، عین اسی وقت اس کا پہلا بچہ مر گیا تھا اور دوسرا بچہ اس وقت بیمار پڑا تھا جب اس نوزائیدہ بچے کا دل ناگن کے پیٹ میں پہنچا تھا۔ روبیکا تو غصے سے کانپنے لگی۔ اسے شاید اس ملازمہ کی مجبوری کا خیال آ گیا تھا، اس لیے اس نے ملازمہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ البتہ غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ ابھی مرتینہ کے پاس جاتی ہے۔ ملازمہ نے اسے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا اور کہا کہ رات کے اس وقت وہ مرتینہ کو نہ جگائے، ورنہ وہ اسے بچا کیا دے گی، اسے قتل ہی کروا دے گی۔ جادوگرنی مرتینہ کو بتا گئی تھی کہ اس کا عمل پورا ہو گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں بعد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ عرب کے مسلمان شکست کھا کر مصر سے نکل بھاگیں گے اور بزنطیہ کے تحت پر اس کا بیٹا ہرکلیوناس بیٹھا ہوگا اور بادشاہی کا تاج اس کے سر پر ہوگا۔ ملازمہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اس کا خامند بچے کی چارپائی کے قریب کھڑا ہچکیاں لے رہا تھا۔ ملازمہ اپنے مرے ہوئے بچے کے اوپر گری اور لاش کا منہ چوم چوم کر پاگل ہونے لگی اور روتی اور یہی بیان کر رہی تھی کہ مجھے اپنے گناہ کی سزا ملی ہے۔ اور روبیکا باقی رات سو نہ سکی۔ وہ کروٹیں بدلتی اور تڑپتی رہی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ مرتینہ اس پر رحم کر کے اس کا بچہ واپس دے دے گی، لیکن زیادہ تر اسے دو بڑے ہی بھیانک خیال آ رہے تھے۔ اسے جادوگرنی کا خیال بھی آیا کہ مرتینہ نے اس کا بچہ کسی عمل کے لیے جادوگرنی کو نہ دے دیا ہو۔ صرف روبیکا کو معلوم تھا کہ مرتینہ جادوگرنی سے کوئی عمل کروا رہی ہے۔ روبیکا ہی اس جادوگرنی کو مرتینہ کے پاس لے گئی تھی۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب روبیکا شاہی محل میں مرتینہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ مرتینہ آخر ملکہ تھی۔ وہ نام ہی کی ملکہ تھی، لیکن اس کی حیثیت ملکہ جیسی ہی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ روبیکا کی ممتا اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے نتائج سے بے خبر مرتینہ کو جگایا۔ مرتینہ کی آنکھ کھلی تو وہ روبیکا پر برس پڑی۔ اس نے کہا کہ اتنی جلدی آ کر اسے جگانے کی جرت کیسے ہوئی۔ روبیکا اس کی رازدان تھی، لیکن روبیکا آخر ملازمہ تھی۔ میرا بچہ مجھے لوٹا دو، روبیکا نے روتے ہوئے کہا۔ مرتینہ غصے کی حالت میں اٹھ بیٹھی اور پوچھا کہ وہ کیا بک بک کر رہی ہے۔ روبیکا نے پھر التجا کے لہجے میں کہا کہ مرتینہ اسے اس کا بچہ لوٹا دے۔ ایسی توقع تو رکھی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ بچے کے متعلق کچھ بتانا تو دور کی بات ہے، وہ یہ تسلیم ہی کر لیتی کہ اس کا بچہ اس نے اٹھوایا ہے اور جادوگرنی کو دے دیا تھا اور اس کا بچہ مارا جا چکا ہے۔ مرتینہ نے روبیکا کو خوب ڈانٹ پلائی اور کہا کہ پھر اس نے اس پر یہ الزام لگایا تو اسے اس کی بڑی ہی بھیانک سزا ملے گی۔ روبیکا نے ملازمہ کا نام لے کر کہا کہ اس نے اسے بتایا ہے کہ بچہ مرتینہ کے حکم سے اس نے اٹھایا اور مرتینہ کے حوالے کیا تھا۔ مرتینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ وہ ابھی اس ملازمہ کو بلا کر ایسی سزا دے گی
کہ دیکھنے والے کانپ اٹھیں گے۔ روبیکا نے اسے روک لیا اور کہا کہ اس بیچاری کا دوسرا بچہ بھی رات مر گیا ہے۔ مارتینا نے جب روبیکا کی جذباتی حالت دیکھی اور پھر یہ پتا چلا کہ ملازمہ نے راز فاش کر دیا ہے تو اس نے اپنا رویہ فوراً بدل کر نرم کر لیا۔ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ملازمہ کو بلوا کر اسے جھوٹا کہہ دیتی اور اسے ملازمت سے نکال دیتی، لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا، اس لیے اس نے روبیکا کو بہلانے پھسلانے والا طریقہ سوچ لیا۔ بیٹھو روبیکا، مارتینا نے بڑے پیار سے کہا، دعا کرو میرا بیٹا زندہ رہے، تمہیں ایک اور بچہ مل جائے گا، لیکن مجھے نہیں ملے گا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کتنا پیار کیا ہے اور تمہیں ملازمہ نہیں رازدان دوست سمجھتی ہوں، کیا تم میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ مارتینا نے روبیکا کو صاف صاف بتا دیا کہ اس کا بچہ اسی نے اٹھایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ جادوگرنی بچے کو مار چکی ہے اور اس کا عمل پورا ہو چکا ہے۔ 10 دنوں تک میرا بیٹا شاہ روم بن جائے گا۔ مارتینا نے کہا، ادھر وہ تخت پر بیٹھے گا، ادھر میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گی اور تم سلطنت روم کی ملکہ کہلاؤ گی۔ روبیکا کی ذات میں ممتا یوں پھٹی جا رہی تھی جس طرح آتش فشاں کا دہانہ پھٹتا ہے۔ وہ شاہی محل کے ان بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین کو مارتینا نے ہی مروایا تھا۔ اس نے غالباً یہ بھی سوچا ہوگا کہ ملکہ تو مارتینا خود بننے کو بےتاب ہے، ایک ملازمہ کو کون ملکہ بناتا ہے؟ اگر اس کی شادی ہرکلیوناس کے ساتھ ہو بھی گئی تو یہ چند دنوں کا کھیل ہوگا اور پھر اسے حرم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن روبیکا کے دل و دماغ پر اور جذبات پر صرف بچہ غالب تھا۔ وہ ایک بچے کے لیے ہمیشہ تڑپتی ترستی رہتی تھی۔ بچہ ملا تو وہ مارتینا نے اپنی ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ مارتینا نے جب یہ کہا کہ بچے کو جادوگرنی مار چکی ہے تو روبیکا کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا اور اس پر پاگل پن سوار ہو گیا۔ اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ وہ بھول ہی گئی کہ وہ ایک بے بس اور بے وسیلہ ملازمہ ہے اور قانون اور انصاف مارتینا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اسے بڑے آرام سے قتل کروا سکتی ہے۔ روبیکا کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگی۔ مارتینا نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ منہ سے بولے کہ اپنے بچے کی کتنی قیمت چاہتی ہے، میرے سامنے زر و جواہرات کا ڈھیر لگا دو۔ روبیکا نے قہر بھری آواز میں کہا، میں اسے ٹھوکر مار کر اپنا بچہ ہی مانگوں گی۔ مارتینا اپنی شاہانہ حیثیت میں آ گئی۔ اس نے سلطنت کی ملکہ کے انداز سے روبیکا کو دھتکار دیا اور کہا کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائے، ورنہ وہ اسے قید خانے میں ڈال دے گی اور اس کی باقی عمر کال کوٹڑی میں گلتی سڑتی گزرے گی۔ مارتینا نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ روبیکا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے گھمایا اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ روبیکا کی نظر کمرے کی سامنے والی دیوار پر گئی۔ وہاں شاہ ہرکل کی تلوار لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہرکل کا لمبا خنجر نیام میں پڑا لٹک رہا تھا۔ یہ دونوں ہتھیار مارتینا نے ہرکل کی یادگار کے طور پر کمرے میں لٹکا رکھے تھے۔ مارتینا کو تو یاد آ گیا تھا کہ وہ اس سلطنت کی ملکہ ہے، لیکن روبیکا بالکل ہی بھول چکی تھی کہ وہ اس ملکہ کی ملازمہ ہے۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر دیوار سے ہرکل کا خنجر نوچ لیا اور اتنی ہی تیزی سے خنجر نیام سے نکالا، نیام پرے پھینکی، پیشتر اس کے کہ مارتینا سمجھ پاتی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ خنجر مارتینا کے سینے میں اتر چکا تھا۔ روبیکا نے بڑی ہی تیزی سے مارتینا کے سینے میں 3 بار خنجر مارا اور مارتینا ایک چیخ مار کر لڑک گئی۔ پھر وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ روبیکا خون سے لتھڑا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے باہر نکلی اور چلا چلا کر کہنے لگی، میں نے اپنے بچے کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ اس کی یہ للکار اور پکار جس کسی کے کانوں تک پہنچی وہ دوڑا آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ملازموں کا اور شاہی خاندان کے کچھ افراد کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ روبیکا چیختی چلاتی باہر کو جا رہی تھی اور وہ خون آلود خنجر لہراتی جا رہی تھی۔ آوازیں آنے لگیں کہ پکڑو اسے۔ مارتینا کے کمرے میں جا کر دیکھ لیا گیا تھا کہ وہ لہو لہان مری پڑی ہے۔ کئی آدمی روبیکا کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ وہ بھاگی نہیں، پیچھے مڑی اور رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے خنجر کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ہاتھ اوپر کیے اور کہا، میں اپنے بچے کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے بڑی زور سے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کو کھینچے اور خنجر آدھے سے زیادہ اس کے سینے میں اتر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی، خنجر کو سینے میں ہی رہنے دیا۔ گھٹنوں سے اس کی ٹانگیں دوہری ہوئیں اور بڑی آہستہ سے اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور پھر وہ ایک پہلو کو لڑک گئی۔ اسے پکڑنے والے اس تک پہنچے
اور اسے سیدھا کر کے پیٹھ کے بل کر دیا۔ وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرا بچہ مل گیا ہے، اس کے ہونٹوں سے سرگوشیاں پھسل رہی تھیں۔ آخر میرا منا مل ہی گیا، اب اسے میرے سینے سے کوئی نہیں نوچ سکتا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ کر دبا لیے، سینے سے ابھی تک خون بہے جا رہا تھا۔ فوراً ہی بعد اس کی آنکھیں کھلی، ہونٹ ساکن ہو گئے، اور پھر آنکھیں کھلی ہی رہ گئیں اور ہونٹ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ مرتینہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اس کا بیٹا ہرکلیوناس بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ تحکمانہ بلکہ شاہانہ لب و لہجے میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا، وہ تو جیسے وہاں کھڑے ہر انسان کو قتل کروا دینے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ کونستانس کو اطلاع مل گئی، وہ بھی دوڑتا ہوا آن پہنچا۔ رومی فوج کا سپریم کمانڈر جنرل اکلیونوس بھی آ گیا، اور پھر دوسرے جرنیل بھی آن پہنچے۔ کونستانس اور جنرل اکلیونوس کو صرف یہ بات مطمئن نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ملازمہ نے مرتینہ کو قتل کر کے خودکشی کی ہے۔ اس اتنے بڑے حادثے کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مرتینہ کے ملازموں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ روبیکا مرتینہ کی منہ چڑی ملازمہ تھی، بلکہ یہ ملازمہ کم اور مرتینہ کی گہری دوست زیادہ تھی۔ یہ پوچھ گچھ ہو ہی رہی تھی کہ وہ ملازمہ آ گئی جس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ شاہی محل میں کیا قیامت آئی اور گزر گئی ہے، تو وہ بھی وہاں آن پہنچی۔ جذباتی لحاظ سے اس کی حالت بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ اپنے دوسرے بچے کی لاش گھر میں چھوڑ کر آئی۔ آتے ہی غیر قدرتی سے لہجے میں اعلانیہ کہا کہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ اس نے ساری بات کھول دی۔ وہ اتنا ہی بتا سکی کہ روبیکا کا بچہ اس نے مرتینہ کے حکم سے اٹھایا اور مرتینہ کو دیا تھا۔ اس سے آگے اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ البتہ ایک اور بات اسے اچھی طرح معلوم تھی، اس نے وہ بھی بتا دی۔ وہ یہ تھی کہ روبیکا کو ہرکلیوناس نے داشتہ بنا رکھا تھا، اور یہ بچہ ہرکلیوناس کا ہی تھا۔ مجھے ہرکلیوناس کی ماں کے قتل کا کوئی افسوس نہیں، کونستانس نے اعلانیہ لہجے میں کہا۔ مجھے غم یہ کھا رہا ہے کہ سلطنت روم کا زوال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم خود اس عظیم سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ادھر مصر ہاتھ سے نکل گیا ہے اور مٹھی بھر مسلمانوں نے اتنے بڑے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر دارالحکومت میں یہ پراسرار اور خونی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ میں یہ کھیل بند کرا دوں گا، ہرکلیوناس بڑی کھوکھلی سی آواز میں بولا، اور جو کوئی میرا حکم نہیں مانے گا مجھے باغی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو۔ ایک پرانا جرنیل بول اٹھا، حکم صرف ایک حکمران کا چلے گا، تو حکمران کونستانس ہوگا۔ کبھی سنا ہی نہیں کہ ایک سلطنت کے بیک وقت دو حکمران ہوں اور دونوں اپنے اپنے حکم چلا رہے ہوں۔ اس جرنیل کے بولنے کی دیر تھی کہ دوسرے جرنیل بھی بول اٹھے۔ وہ اس جرنیل کی تائید میں بول رہے تھے۔ جرنیل اکلیونوس نے سب کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ یہاں ملازموں اور دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے طے کر لیا جائے۔ یہ کہیں اور بیٹھ کر طے کرنے والا معاملہ ہے، اور اب ہمیں کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچنا ہی ہوگا۔ مرتینہ مر چکی تھی اور اس کا بیٹا ہرکلیوناس اکیلا رہ گیا تھا۔ مرتینہ ہی اس کی تلوار اور مرتینہ ہی اس کی ڈھال تھی، اور یہ تلوار اپنے آپ ہی چلا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد ایک اور چپکلش چل پڑی۔ اب تو ہر جرنیل اور سول حکومت کا ہر بڑا حاکم ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہرکلیوناس کو ایک طرف کر دیا جائے اور صرف کونستانس شاہ روم کہلائے۔ ایک واقعہ کچھ دنوں بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے مصر میں مجاہدین اسلام نے اسکندریہ پر آخری جلگار کر دی تھی۔ بہتر ہے کہ بزنطیہ کا یہ واقعہ یہی بیان کر دیا جائے۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ بات زیر غور آئی کہ سلطنت روم کا حکمران صرف کونستانس رہے گا۔ ہرکلیوناس کے حامی تو بہت ہی کم رہ گئے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ زمین دوز سازشیں چل رہی تھیں۔ ہرکلیوناس صرف کہنے سے یا اپنی مرضی سے حکمرانی سے دستبردار نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کے قتل کے 3-4 روز بعد ہرکلیوناس گھوڑے پر سوار ہوا چند ایک ملازم ساتھ لیے اور جنگل میں شکار کو نکل گیا۔ ان دنوں سلطنت روم ایسی صورتحال میں آ گئی تھی کہ کسی کو شکار کھیلنے کی سوجھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ہرکلیوناس اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس نے کونستانس کو اطلاع دی کہ شکار کے دوران نہ جانے کدھر سے 2 تیر آئے اور دونوں تیر ہرکلیوناس کی پیٹھ میں اتر گئے۔ ظاہر ہے تیر پھیپھڑوں میں اترے تھے۔ ہرکلیوناس گھوڑے سے گرا اور گرا بھی پیٹھ کے بل، جس سے یہ ہوا کہ دونوں تیر اور زیادہ آگے پھیپھڑوں میں چلے گئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد
हरकलियुनास मर गया। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये तीर इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर उसे नहीं लगे थे, बल्कि एक बाकायदा प्लान के तहत उसे कत्ल किया गया था। बहरहाल शाही महल से ये ऐलान किया गया कि हरकलियुनास के साथ कुछ और शिकारी भी थे, जिनमें से दो ने बैक वक़्त किसी जानवर पर तीर चलाए तो इत्तफाक से हरकलियुनास आगे आ गया और तीर उसकी पीठ की तरफ से उसके सीने में उतर गए और वह मर गया। अब कौंस्तानस शाह रूम बन गया। इस तरह तहत व ताज का तनाज़ा ख़त्म हो गया। मुजाहिदीन ने अस्कंदरिया पर पहली जंग यलगार की थी और सिपा सलार अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगी कैदी होते होते बचे और अपने 3 साथियों समेत किले से निकल आए थे। उसे तीसरे या चौथे दिन अस्कंदरिया पर बड़ी ही जोरदार यलगार की गई। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सलारों के साथ मिलकर उस यलगार का प्लान तैयार कर लिया था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पैगाम में ख़ास तौर पर लिखा था कि मेरे भेजे हुए चारों सालारों को लश्कर के आगे रखना। उन सालारों के नाम पहले आ चुके हैं। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन चारों को आगे रखा। सारे लश्कर को मालूम था कि उन दीवारों से मंजनीकों से संगबारी भी होगी और बेपनाह तीर आएंगे। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तीर अंदाज दस्ते को आगे भेज दिया कि वह बड़ी ही तेजी से दीवार पर तीर फेंकते रहें। उन तीर अंदाजों में से कुछ तो करीबी दरख्तों पर चढ़ गए। यहाँ से उनके तीर ज्यादा कारगर हो सकते थे। इस इंतजाम के बावजूद अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर से कह दिया था कि मुजाहिदीन को संगबारी और तीरों की बौछारों में से गुजरना पड़ेगा और जान कुर्बान करनी होगी। लश्कर का हर मुजाहिद इस कुर्बानी के लिए तैयार था। जब पूरा लश्कर आगे बढ़ा तो दीवार से संगबारी शुरू हो गई और तीर भी आने लगे। मुजाहिदीन के तीर अंदाज दस्ते ने जमकर मुकाबला किया। खसूसन उन तीर अंदाजों ने जो दरख्तों पर चढ़ गए थे बहुत काम किया। उनके तीर ठीक निशानों पर जाते थे, जिनसे मंजरीके चलाने वाले कुछ लोग घायल हुए और कुछ तीर अंदाज भी गिरे। लेकिन दीवार की तरफ से आने वाले तीर बहुत ही ज्यादा थे। मुजाहिदीन ने देखा कि सालार उनके आगे हैं तो उनके हौसले और ज्यादा मजबूत हो गए। सालार तीरों की बारिश से इस तरह गुजरते जा रहे थे जैसे उन्होंने जीरा बख्तर पहन रखी हो, जिन पर तीर कुछ असर ही नहीं करते। लेकिन उनका मुहाफिज अल्लाह था और वो अल्लाह के नाम पर तीरों में से गुजरते जा रहे थे। रोमियो ने अपनी वही चाल चली जिससे वह पहले नुकसान उठा चुके थे। वो ये कि शहर के उस तरफ वाले दरवाजे खुले और ज्यादा नफरी की फौज बाहर निकली। सिपा सालार अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु यही चाहते थे। उन्होंने अपने लश्कर को इसी के मुताबिक तरतीब में रखा था। यलगार का अंदाज ये नहीं था कि एक हजूम कहीं हल्ला बोल रहा हो। लश्कर की एक तरतीब थी और ये तरतीब सालारों के कंट्रोल में थी और हर सालार का राबता सिपा सालार के साथ था। रोमियो ने इस्कंदरिया में बेशुमार फौज इकट्ठी कर रखी थी और जैसा कि पहले बयान हो चुका है, इस्कंदरिया बड़ा ही मजबूत और कलाबंद शहर था।